السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہمارے سبق کا عنوان ہے توحید، اور آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 14 پر دیے گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے سبق کا مطالعہ بہت اچھے طریقے سے کا۔ دیکھیے، آمادگی کے لیے میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی جن کے جوابات آپ اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں دے سکتے ہیں، اور ان سے بھی ان سوالات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، آپ کے پسندیدہ پھل کون سے ہیں؟ اپنے پسندیدہ پھلوں کے نام سوچیں، اور یہ بھی آپ سوچیں کہ ان کے کیا فائدے ہیں۔ آپ ان کے فائدے یقیناً اپنے کسی بڑے اپنے والدین کو بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سبق کے مقاصد۔ پہلا مقصد ہے ہمارا، خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، یعنی آپ طلبہ خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے، خود سے سوالات کے جوابات لکھ سکیں گے، حمد کے معنی بتا سکیں گے۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ حمد کے کیا معنی ہیں، اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ تحلیقی صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کی صلاحیت، یعنی آپ خود سے سوالات کے جو جوابات لکھیں گے تو آپ کے لکھنے کا جو ہنر ہے وہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے، آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھنے ہیں۔ آپ کے لیے میں یہاں پہ چند ایک ہدایات دینا چاہوں گی کہ سوالات آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ صرف ان کو آپ نے یاد نہیں کرنا، بلکہ پہلے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیے وہ سوالات کون سے ہیں۔ وہ سوالات آپ کے کتاب پر صفحہ نمبر 4 پر دیے گئے ہیں۔ مشقی سوالات ہیں، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، توحید کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے سبق کا بغور مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا۔ میں آپ کی یہاں پر رہنمائی کروں گی تاکہ آپ میرے بتائے گئے جواب اور اپنے سے متعلق آپ نے جو سبق کی پڑھائی کی ہوگی وہ دونوں ملا کر سوچ کر آپ بہتر طریقے سے جواب لکھ سکیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے بارے میں دل سے اور زبان سے اقرار کرنا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اگر ہم لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں تو ہی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ یعنی سورۃ اخلاص میں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں، اور آپ اپنی کتاب سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال، شرک کیا ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ شرک کہلائے گا، جس کی اسلام میں مناہی ہے۔ آپ ان سوالات کے جوابات بہت بہتر طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سبق کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیے، نوٹ ہے آپ کے لیے، مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر آگے دیکھیے، مروزی سوالات بھی آپ نے حل کرنے ہیں جو کہ صرف کتاب پر کیے جائیں گے۔ آپ کے لیے نوٹ بھی موجود ہے۔ مروزی کا کام صرف کتاب پر دیا جائے گا۔ آپ کے لیے رہنمائی ہے کہ مروزی کا کام کہاں پر ہے، صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے، اور سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 دیکھیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ درست جواب پر ٹک لگائیں، یہ بھی آپ کتاب پر کریں گے، اور جو آپ خالی جگہ پر کریں گے وہ بھی آپ کتاب پر کریں گے۔ اور دوبارہ سے کہنا چاہوں گی کہ اس کے لیے سبق کا بہت ضروری ہے، سبق کی ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ اب کے لیے پہلے میں ایک ہدایت پڑھ دیتی ہوں۔ صفحہ نمبر 14 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں، سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ یہ لکھنے والے سوالات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ آپ نے گھر کا کام یہ کرنا ہے، گھر کے لیے آپ کو یہ کام دیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 14، سوال نمبر 1 کا جز الف ب ج د، جو کہ پہلے ہم
کر چکے ہیں، پہلے ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا یاد کرنے ہیں، اور آپ نے ان کا اچھے طریقے سے سمجھنا بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔